بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں مجلس کے آداب کیسے بیٹھنا چاہیے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ گزشتہ مجلس میں نے دو چار باتیں آپ کو ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بیٹھکوں کو پسند نہیں فرماتے تھے، جیسے سب لوگ منتشر ہو کر بیٹھیں، حلقہ لگا کر بیٹھیں۔ آپ کی چاہت تھی کہ ایک ہی حلقے میں سب کو بیٹھنا چاہیے، ایک ہی جگہ اکٹھا ہو کر سب کو بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی شخص حلقہ لگا ہوا ہو اور بیچ میں آ کر بیٹھ جائے، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح مجلس لگی ہو اور کوئی آدمی پیچھے سے آئے اور سب کی گردنوں کو پھلانگتا آ کر بالکل آگے آ کر بیٹھ جائے، یہ بھی منع ہے اسلام میں، چونکہ چند آدمیوں کی تکلیف کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی ایک خاص چیز جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بیٹھنے کے تعلق سے، وہ یہ کہ راستوں کے اوپر مجلس نہ لگائی جائے۔ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس سے روکا اور اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اوٹے کے اوپر یا راستے میں جہاں سب کی نظر پڑے یا ان کی سب پر نظر پڑے، یہ سب اس طرح کی بیٹھکوں کو شریعت پسند نہیں کرتی۔ چنانچہ ایک سے زیادہ روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرات صحابہ اس کی مذمت ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ اپنے گھروں کے آنگن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے یہاں جیسے اوٹے ہوا کرتے ہیں اس کے اوپر بیٹھنے کا رواج ہے، تو حضرت ابو طلحہ یہی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ اپنے آنگن میں فنا میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا اس طرح اوٹوں پر بیٹھنے سے بچا کرو، جو اوٹلے کے اوپر ہمارے یہاں بیٹھنا ہوتا ہے آپ نے خاص فرمایا یہ اوٹے کے اوپر بیٹھنے سے بچا کرو۔ تو صحابہ فرماتے ہیں، حضرت ابو طلحہ کی روایت میں ہے، صحابہ نے فرمایا رسول اللہ ہم کوئی گناہ کی بات نہیں کرتے، یہاں ہماری اپنی کچھ ضرورت کی چیزیں بات چیت ہوا کرتی ہیں جن کو ہم یہاں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کیا کرو۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اس طرح اوٹے پر بیٹھنا نہیں چاہیے، لیکن کوئی ضروری چیز ہے، اس پر بیٹھے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک اور روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر بیٹھک لگانے اور مجلس جمانے سے بچا کرو۔ تو حضرات صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے یہاں بیٹھنا ضروری ہے، یعنی ہماری کچھ باتیں ہیں یہاں رک کر میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ صحابہ کے گھر ہماری طرح اتنے بڑے لمبے چوڑے نہیں رہا کرتے تھے۔ آج بھی وہاں مکہ مدینہ اور آس پاس کے علاقوں کے اندر جو پرانی یادیں گھروں کی باقی رکھی گئی ہے آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک وہی کچن، اسی کے قریب میں ایک چھوٹا سا حجرہ اور یہی مکمل گھر۔ پرانے زمانے میں جو چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مکان جو بعض جگہوں پر دکھایا جاتا ہے یا پرانے فوٹو میں آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، صحابہ کے گھر کوئی لمبے چوڑے نہیں ہوتے تھے۔ اب کبھی ضرورت کی بات کرنی رہتی اور چند صحابہ اکٹھا ہونا ضروری ہوتا تو گھر کے اندر یہ چیز جو ہے مشکل تھی، اس وجہ سے حضرات صحابہ کبھی باہر بیٹھ کر اپنی ضرورت کی چیز بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب آپ نے فرمایا کہ راستوں پر اس طرح مت بیٹھا کرو تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہمارا عذر ہے یا رسول اللہ، ہم کو ضرورت پڑتی ہے کبھی اس طرح بیٹھنے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ لہجہ اپنایا کہ تم نہ ہی کہتے ہو چلو، بیٹھنا ہی ہے تم کو تو راستے کا حق ضرور ادا کر دیا کرو۔ حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے رسول اللہ راستے کا حق کون سے حقوق راستے کے ہم کو تو پتہ نہیں، آپ بتائیے وہ ادا کریں ہم لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس موقع کے اوپر چند چیزیں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ارشاد فرمائی آپ نے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو۔
راستے پر کبھی بیٹھنے کی نوبت آ جائے تو ظاہر ہے کہ اس راستے کے آس پاس سے اردا گرد سے لوگ گزریں گے، خواتین گزرے گی، اور ایسے ایسے منظر سامنے آئیں گے جس پر آپ کو نظر اٹھانے کی اجازت نہیں۔ تو آپ نے پہلی بات فرمائی کہ جب راستے پر بیٹھنا ہے، اتنا رسک لے کر اور جوخم لے کر بیٹھتے ہو تو پھر جو ہے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، لوگوں کو تکلیف دینے سے بچا کرو، کف الاذی۔ علماء نے لکھا ہے کہ راستے کے اوپر بیٹھنے کی وجہ سے کبھی تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ بیچ راستے میں بیٹھک لگا کر بیٹھ گئے، اب گزرنے والوں کو ادھر ادھر سے گزرنا پڑ رہا ہے، یہ ایک تکلیف کی چیز ہو گئی۔ یہ بھی تکلیف ہے کہ کسی کے مکان کے سامنے آپ نے چوپالیں لگا لی اور وہاں بیٹھنا شروع کر دیا، تو ظاہر ہے کہ گھر والے لوگ، اہل خانہ اپنے گھروں کے اندر پردے سے رہتے ہیں، آپ سب سامنے بیٹھ جائیں گے تو اس صورت کے اندر جو ہے گھر کے اندر تک نظر پڑے گی اور پردے کا لحاظ نہیں رہ سکے گا۔ اور گھروں میں لوگ اتنے الرٹ اور آگاہ ہو کر نہیں رہا کرتے، گھروں میں آدمی خواتین تھوڑا جو ہے فری رہتے ہیں، تو اب تمہاری نظر لوگوں کے گھروں پر پڑے گی تو یہ ایک پورے گھر والے کے لیے آپ تکلیف کا ذریعہ بن گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر بیٹھنا ہی ہے تو یہ دوسرا بڑا اہم ترین حق یہ ہے کہ تکلیف دینے سے بچا کرو۔ بعضوں نے فرمایا کہ تکلیف دینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی شخص جا رہا ہو یا کوئی خاتون جا رہی ہو، اس کی چھیڑخانی کی جائے، یہ اچھی خاصی تکلیف ہے، اس کی عزت کو داغدار کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس قسم کا چھچھوراپن ان راستوں میں بیٹھنے والے تمہارے اندر نہیں ہونا چاہیے، یہ سب تکلیف کی چیزیں ہیں، اور مومن کو تکلیف دینا حرام ہے، اجازت نہیں ہے، شریعت میں گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ تو یہ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی، پہلا اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، اور دوسرے نمبر کے اوپر لوگوں کو تکلیف دینے سے بچا کرو، اور تیسرے نمبر پر آپ نے راستے کا حق ارشاد فرمایا سلام کا جواب دیا کرو، اس لیے کہ لوگ جائیں گے، آپ راستے پر ہیں، چاہیں اپنی ضرورت کے لیے بیٹھے ہوں تو لوگ تم کو سلام کریں گے، ظاہر ہے کہ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سلام کا جواب نہیں دیں گے، سمجھو آپ نے ایک واجب تو چھوڑا، مومن کا حق تو مارا، راستے کا حق بھی آپ مارنے والے قرار پائیں گے، چونکہ آپ نے اس کو راستے کا حق بھی گنوایا ہے۔ اس لیے تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے سلام کا جواب دیا کرو۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کا ایک اور حق ہے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے، عین نماز کا وقت ہونے جا رہا ہے، آپ نماز کے لیے راستے کی بیٹھک سے اٹھے، وہ نہیں جا رہا ہے، تو آپ ابھی جو ہے راستے کا حق سمجھا جائے گا کہ آپ اس کو کہو کہ بھائی نماز پڑھو۔ ایک آدمی جو ہے کوئی نیکی کے کام کی طرف آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو بھلائی کا حکم کرنا۔ کوئی شخص آپ کی معلومات میں آیا کہ اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، اپنے بڑوں کا رسپیکٹ بجا نہیں لاتا، یا اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، یا جو بھی اسلامی اخلاق و آداب ہیں ان پر وہ عمل نہیں کر رہا ہے، یہ سب آپ کی ذمہ داری بن جائے گی کہ اب اس کو جو ہے بھلائی کا حکم کرو۔ اگر نہیں کرتے تو آپ نے راستے کا حق مارا۔ اور ایک اور چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، گناہوں سے روکا کرو، منکرات پر نہیں کیا کرو، یہ بھی راستے کا ایک آخری حق آپ نے ذکر فرمایا۔ اب ایک آدمی راستے پر بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کسی شخص کو پیٹ رہا ہے خواہ ظالمانہ، تو آپ کا فرض بنے گا، راستے کا حق ہوگا کہ آپ اس کو جا کر منع کرو۔ اگر منع نہیں کر سکتے تو آپ نے راستے کا ایک حق مارا، اور مومن کو مظلومیت سے بچانا جو آپ کا ایک فریضہ تھا، اس سے آپ نے جو ہے اپنے دامن کو جھاڑ دیا اور اپنا حق ادا نہیں کیا۔ اور بھی بہت سارے مناکیر، کوئی آدمی کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، آپ راستے پر بیٹھے ہیں، اس کو گناہ سے روکنا اب آپ کا فرض ہو گیا۔ گھر میں بیٹھے تھے، آپ پر یہ گناہ واضح ہی نہیں ہوا، آپ کے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں تھی، کسی انسان کے نیکی سے بچنے کا علم آپ کو نہیں ہوا، تو اپنے گھر میں بیٹھنے کی صورت میں امر بالمعروف آپ پر ضروری نہیں تھا۔ مگر جب سامنے بیٹھیں گے تو سب کے یہ کچے چٹھے ہمارے سامنے آئیں گے، اور اس وقت اگر ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا تو بہت سارے گناہوں کو ہمارے سر پر ہم لوگ لے کر لوٹنے والے بنیں گے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اگر راستے پر بیٹھیں گے تو بہت ساری نیکی کے کام کرنے کے مواقع ملیں گے، کوئی برائی کر رہا ہوگا تو ہم نیکی کی جو ہے تلقین کریں گے، برائی سے اس کو روکیں گے، کسی کو جو ہے کام کر دیں گے، کسی کے کام میں ہاتھ بٹا دیں گے وغیرہ۔ تو علماء فرماتے ہیں
کہ ایک طرف یہ سب نیکی کے کام بھی ہیں اور دوسری طرف بہت سارے گناہوں کا سر بھی تو بائی چانس آپ کے سر آ سکتا ہے. اور ایک قاعدہ ہے عربی کا، ہمارے فقہا نے ایک قانون لکھا ہے کہ جب نیکیوں کو پانے اور گناہ کے چھوڑنے کے تقاضے ٹکرائیں تو گناہ کو چھوڑنے والا پہلو اپنانا چاہیے. علماء فرماتے ہیں کہ ایک جگہ آپ بیٹھیں گے تو نیکی بھی کر سکیں گے، لیکن ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ گناہ لے کر لوٹیں، تو اس جگہ نیکی کے کرنے کی امید پر بیٹھنا اور گناہ کو اپنے سر لے کر لوٹنا یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ آپ اس نیکی کو ترک کر کے گناہوں سے بچاؤ کا انتظام کریں گے. یہ شریعت کا قانون ہے. دفع المضرۃ اولی من جلب المنفع قانون ہے، شریعت کا بن گیا. بہرحال راستے پر بیٹھنے والا آدمی شریعت کی نگاہ میں ایک بہت بڑا جوخم اور رسک لے کر اپنے سر کے اوپر بیٹھ رہا ہے. بعض اور روایتوں کے اندر اور بھی حقوق دکھائے گئے ہیں. چنانچہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، راستے کا حق یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی راستہ گم کر گیا ہو تو آپ اس کو منزل تک پہنچا دو. آپ فارغ بیٹھے ہیں راستے کے اوپر اور کوئی کام نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آدمی کو عطا پتہ نہیں مل رہا ہے، ایڈریس نہیں مل رہا ہے، آپ اس کو ہاتھ پکڑ کر انگلی پکڑ کر چلا کر جس جگہ وہ پہنچنا چاہتا ہے اس جگہ پہنچاؤ، یا آپ کے راستے کے بیٹھنے کا حق ادا ہوا. اور اس کا بڑا ثواب بھی ہے. آدمی جا رہا ہو اور کسی کو پتہ نہ ہو، اس آدمی کو آپ راستہ دکھائیں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ثواب بھی بہت دیتے ہیں، مگر اس کے لیے اس نیکی کو بٹورنے کے لیے راستے پر بیٹھنے کا رسک نہ لیا جائے. اور بعض روایتوں کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ کوئی آدمی کسی کو گلی کا پتہ دے تو اس نے ایک غلام آزاد کیا، اتنا بڑا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے. ایک آدمی راستہ گم کر گیا تھا، ایڈریس نہیں مل رہا تھا، آپ راستے میں چل رہے تھے، اس آدمی کو آپ جگہ بتا دو، پتہ بتا دو، ایڈریس تک پہنچا دو. روایت میں آتا ہے کہ ایک غلام آپ نے آزاد کیا، اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب اس پر ملے گا. بہرحال یہ سب راستے کے حقوق ہیں. اگر راستے پر بیٹھنے والا آدمی ان حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، سمجھو اپنے ذمے سے ایک چیز سبکدوش کر کے آتا ہے، اور اگر نہیں ہے بہت بڑا بوجھ لے کر آتا ہے. ایک اور روایت کے اندر بھی آیا ہے، بعض حقوق اور بھی دکھائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کا ایک حق یہ بھی ہے کہ کوئی پریشان حال ہے، کوئی مصیبت زدہ آدمی ہے تو اس کی مدد و اعانت کرو. جیسے ایک بڈھا آدمی ہے، کوئی سامان اٹھا نہیں پا رہا ہے، آپ راستے پر بیٹھے ہیں، آپ جا کر اس کا بوجھ اپنے سر اٹھا سکتے ہو تو خود اٹھاؤ، اتنا نہیں کر سکتے کم سے کم اٹھا کر اس کے سر پر رکھنے کی اعانت مدد تو ضرور کرو. یہ علماء نے فرمایا کوئی بھی پریشان حال ہو تو اس کی پریشانی کو دور کرنا اب آپ راستے پر بیٹھنے والوں کے ذمہ حق ہو گیا. اگر آپ نے اسے ادا نہیں کیا تو ایسے ہی حق مارنے والے قرار پائیں گے. جیسے کسی کا پیسہ لے لیا، کسی آدمی کو مار پیٹ دیا تو اس کا حق جو ہے آپ نے فوت کیا، اس طرح سے آپ حق کو فوت کرنے والے قرار پائیں گے. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے تحد الضال، ایک جانور کہیں جو ہے اپنی جگہ نہیں پا رہا ہے اور اپنے استبل میں اپنی کوڑ کے اندر جانے سے آگے پیچھے ہو رہا ہے کسی وجہ سے، تو اس کو جو ہے آپ پکڑ کر اپنی جگہ پہنچاؤ، چاہے جانور ہو یا انسان، ہر ایک کو راہ بتانا یہ اب راستے پر بیٹھنے والے کی ذمہ داری ہو گئی. ان روایتوں سے آپ بڑا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا رسک والا کام ہے. شریعت اس کو اول وہلے میں تو پسند نہیں کرتی، اور سچی بات یہ ہے کہ راستے پر بیٹھنے کی یہ جو چوپالیں ہیں وہ سارے گناہوں کا اڈا ہے. ابھی پچھلے چند سالوں پہلے آس پاس کے بھروچ کے کچھ علاقوں سے یہاں دارالفتہ میں سوال آیا تھا. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے مجھے لکھنے کے لیے دیا تھا، بہت تفصیل سے میں نے اس کا جواب لکھا. اس میں یہ سب روایتوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی کہ آپ راستے پر بیٹھو. اور بات یہ ہے کہ یہیں سے بہت سارے لوگ ویسنی بنتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسی چیزوں کے بندھانی اور عادی بنتے ہیں جس کو اسلام میں منع کیا گیا. چرس، گانجا، ڈرگز وغیرہ کی عادتیں بھی یہیں سے پڑتی ہیں، اور یہاں فارغ لوگ بیٹھتے ہیں، اس لیے غیبتوں کا یہ اڈا بن جاتا ہے. کسی کے دل کو دکھانے کا، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے کا، حقوق کو مارنے کا، خواتین کی عزت ریزی، آبرو ریزی کرنے کے یہ مقامات ہیں. اس لیے شریعت نے پہلے ہی دن سے منع کر دیا. ہمارے علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح آوارہ گردی کرتے ہوئے چوپالوں پر بیٹھتا ہے، وہ کل کو قاضی کے پاس گواہی دینے آئے گا تو قاضی کان پکڑ کے اس کو باہر کر دے گا. یہ مردود الشہادہ ہے، اس کی شہادت و گواہی بھی قبول نہیں.
جو آدمی اتنے دھڑلے سے سب کے درمیان میں اوباشی بنا کر سکتا ہے، وہ آدمی قاضی کے پاس گواہی میں جھوٹ بولے تو کیا دور ہے. اس لیے ایسے آدمی کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی. بہت سنگین چیز ہے، ضرورت ہے اس کی. آپ کو شاید اندازہ نہ ہو، بہت سارے لوگ کمانے سے باز رہتے ہیں یہاں بیٹھے رہنے کی وجہ سے، اور ان کے گھروں میں خواتین برتن مانج کر اس کا اپنا، بچوں کا اور شوہر کا پیٹ پالتی ہے. تو اس قدر مصیبتوں کی یہ جو ہے جگہ ہے، اس لیے شریعت نے اس کو پسند نہیں فرمایا. اور پچھلی قوموں کی یہ بری عادت رہ چکی ہے. چنانچہ قوم لوط کا یہی کام تھا کہ وہ اپنے گھروں سے فارغ ہو کر کھا پی کر آ کر ایسی مجلسوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور یہاں آ کر پھر برائی کرتے تھے اور نہ جانے کیا کیا کام کرتے تھے. قرآن کریم میں باقاعدہ حضرت لوط علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تبلیغ کی، ان کا جملہ نقل کیا قرآن کریم نے. اتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر. قوم کو کہا کہ تم لوگ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور راستوں میں جو لوگ جاتے ہو ان کو لوٹ لیتے ہو اور اپنی مجلسوں کے اندر گندی گندی چیزیں کرتے ہو. یہیں سے وہاں امرد لڑکے جاتے تھے تو ان کی طرف نظر بگاڑنا یہ ان کا کام تھا. تالیاں بجانا، اپنی انگلیوں کو چٹکھانا، یہ سب قوم لوط کا کام تھا. تو قرآن کریم نے اپنے سینے میں اس کو محفوظ کیا، اس نبی کی تبلیغ کو، جو ایک جلیل القدر حضرت لوط علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی بن چکے ہیں. پھر ان کی قوم کا جواب یہی تھا، لوط ہم تو اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تم اللہ کے یہاں سے عذاب لا دو. اگلی آیت کا یہ ترجمہ ہے. پھر قرآن نقشہ کھینچتا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا سپاٹا بلایا اور ایسی سزا دی کہ رہتی دنیا تک یہ عبرت کی چیز بن گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم میری امت کے لوگ پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے گناہوں کے اندر. جیسے ایک بالش دوسری بالش کے برابر ہوتی ہے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، ویسے اس امت کے لوگ بھی پچھلی امت کے لوگوں کو برائیوں کے اندر پیروی کریں گے، فالو کریں گے ان کو. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا پچھلی امتیوں میں سے کسی نے اپنی ماں سے سڑک پر زنا کیا ہوگا تو میری امت کا آدمی بھی سڑک پر اپنی ماں سے زنا کرے گا. اتنا زیادہ جو ہے آپ نے فرمایا فالو کریں گے. تو قوم لوط کی یہ برائی ہے جو اس امت کے اندر پنپی ہے. ہمیں چاہیے کہ بے ضرورت ہم لوگ نہ بیٹھیں. باقی اگر کوئی ضرورت ہے، آپ نے اپنی ضرورت پوری کر لی اور بیٹھنا ہے تو گھروں کے اندر پردوں کے اندر بیٹھیے. بیچ راستے میں بیٹھنا شریعت پسند نہیں کرتی. یہ بھی راستے کا مستقل آداب اور کسی صاحب علم نے، کسی ولی نے اور کسی بزرگ نے نہیں لکھا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی تعلیمات ہے. اللہ کرے مومن آج جو ہے ہوش کے ناخون لے، اور ہمارے یہاں یہ جو بلا عام ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو اس سے باز رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.